5 اگست کی تاریخ ہمارے خطے کے لیے حالیہ چند برس میں کافی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ اور گھمبیر بنا دیا۔ اس متنازع اقدام سے پہلے اور بعد میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کا ایک نیا اور زیادہ لرزہ خیز باب کھول دیا، جس کا مقصد جہاں مسئلہ کشمیر کو یک طرفہ طور پہ یعنی کہ بھارت کے حق میں حل کرنا تھا، وہیں کشمیریوں کو ان کو اپنی سرزمین پہ جو ہے انہی کی سرزمین پہ اقلیت میں تبدیل کرنا بھی تھا۔ اسی حوالے سے پاکستان بھر میں یہ دن یوم استثال کشمیر کے طور پہ منایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس سے خطاب ایک مرتبہ پھر اس عہد کی تجدید کی کہ پاکستان دامے درمے سکنے حریت پسند کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن، مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اور جناب آج ہی کے دن سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ہوئے پورا ہو گیا۔ اس دوران تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے انتخابات میں متاثر کن کارکردگی کا تو مظاہرہ کیا، لیکن اس پہ پڑنے والے دباؤ میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ شہباز حکومت نے اپنی تمام تر کوششوں اور وسائل استعمال کر کے بھی پی ٹی آئی کے خلاف وہ ایک مقبول بیانیہ بنانے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی، انتظامی، سیاسی اور سفارتی محاذ پر بھی اس کی کمزور کارکردگی نے حکومت کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے مخالف ہی نہیں بلکہ اتحادی اور حتیٰ کہ بعض نون لیگی رہنما بھی حکومت کے مستقبل پر سوالیہ نشان اٹھانے لگے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان بار بار مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ماضی کی طرح وہی مذاکرات حکومت یا سیاسی قوتوں سے نہیں بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ اس ناممکن کو ممکن بنا پائیں گے جبکہ فوجی قیادت 9 مئی کے پرتشدد واقعات کو بھولنے اور معاف کرنے کے لیے فی الوقت تیار نہیں؟ لیکن جیل میں رہنے سے عمران خان کی مقبولیت میں یقیناً اضافہ ہوا ہے، جس کا احساس ان کے سیاسی حریفوں کو بھی ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت بھی اپنے رہنما کی رہائی کے مطالبے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے کیسز جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے ہمیں انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ ہمیں امید ہے خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور بہت جلد باہر آئیں گے۔ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے احتجاج بھی ہیں۔ کہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مورچہ سنبھال رکھا ہے تو کہیں کسی اور قوم پرست گروہ نے۔ جماعت اسلامی بھی مہنگائی، ٹیکسوں میں بے پناہ اضافے اور بجلی کی بلند قیمتوں کے خلاف راولپنڈی میں گزشتہ 11 روز سے ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے اور احتجاج کے دائرہ کار بڑھانے کی تیاریاں بھی کر رہی ہے۔ حکومت اس مسئلے سے کیسے نمٹے گی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کمیٹی جو ہے تلاش گمشدہ کا اشتہار بن چکی ہے۔ کتنے دن بھاگتے رہو گے؟ تم بھاگتے رہو، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ اور جناب آج یعنی کہ 5 اگست کے دن بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد صاحبہ نے بڑھتے عوامی دباؤ اور پرتشدد مظاہروں کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ملک سے فرار ہو گئی ہیں۔ حسینہ واجد حکومت کے جلد خاتمے میں بنگلہ دیش کی فوجی قیادت کا بڑا کردار رہا، جس نے عوام کے خلاف کھڑے ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ فوج نے عوام کے دلی جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے حسینہ واجد حکومت کے احکامات ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں کرسی چھوڑنے پر بھی مجبور کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، یعنی بنگلہ دیشی فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ حسینہ واجد کے خلاف احتجاج تو ملازمتوں میں کوٹے کی وجہ سے شروع ہوا تھا، لیکن احتجاج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تمام تر عوامل شامل ہو گئے جنہیں حسینہ واجد صاحبہ نے طاقت کے ذریعے دبا رکھا تھا۔ حسینہ واجد جابرانہ طرز حکومت، غیر جمہوری رویوں اور موروثی سیاست کی علامت تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نوازی اور عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے بھی ان پر تنقید جو تھی بڑھتی جا رہی تھی۔